أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ آپ نے سنا ہے سورتوں کے نام رکھنے کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سورت کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے پہلے لفظ کی مناسبت سے، جیسے سورۃ یاسین، طٰہٰ، سورۃ قاف، سورۃ صاد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورتوں کا نام رکھا جاتا ہے اس وجہ سے پہلے آیت کے اندر کوئی خاص بات ہوتی ہے یا پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر کوئی خاص واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت ایک عام فریضے کو بیان فرمائیں گے جس کا نام حج ہے، تو تب اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی بعض آیات حضر میں نازل ہوئی، بعض سفر میں نازل ہوئی، بعض مکے میں نازل ہوئی، بعض مدینے میں نازل ہوئی، بعض جنگ و جدال میں نازل ہوئی تو بعض امن میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی یہ خصوصیت۔ اس سورت کا پچھلی سورت انبیاء کے ساتھ ربط یہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورت انبیاء کے اندر یہ دعویٰ تھا کہ حاجات ہوں، بندے کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ بندہ اپنی حاجت کس سے پوری کروائے؟ جی اللہ سے کروائے۔ اگر مشکلوں میں پھنس جائے تو وہ اپنی مشکل کس کے سامنے رکھے؟ اللہ کے سامنے رکھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ایوب کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد کا ذکر فرمایا، حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا، مائی مریم کا ذکر فرمایا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ جب منت مانی جائے نا جی، تو وہ بھی کس کے نام کی مانی جائے؟ اللہ کے نام کی۔ اور جب نظر و نیاز دی جائے نا تو کس کے نام کی دی جائے؟ اللہ کے نام کی دی جائے، تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، غیروں کے نام کی نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نام کی دی جائے گی تو پھر اللہ اس بندے سے خوش ہوگا، اس بندے کے بگڑے ہوئے حالات اللہ ہی بنائے گا۔ جن کے لیے ہم دیتے ہیں نا جی، یا جن کے نام کی ہم منتریں مانتے ہیں، وہ ہمارے حالات، بگڑے ہوئے حالات نہیں بنا سکتے، ہماری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے۔ حالات کو بدلنے والی ذات، مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اگر ہے تو کس کی ہے جی؟ صرف اللہ کی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بیان کیا جائے۔ آج کے درس کے اندر 2 باتیں اہم بیان کی جائیں گی۔ پہلا یہ ہے قیامت کی ہولناکی کو اللہ بیان فرمائیں گے پہلی 3 آیات کے اندر، اور آخر میں اللہ رب العزت اپنے حق ہونے پر 2 دلیلیں بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اوے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کو اوپر ایمان بھی لانا ہے، ان کو عمل میں بھی لانا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت ہمیں دے کر گئے ہیں، اس شریعت کو اپنانا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے دنیا کے اندر تو آخرت میں پچھتانا ہے۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔
پہلی روایت یہ آتی ہے کہ یہ زلزلہ قیامت والے دن ہوگا، اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ قیامت کے قرب کے اندر، بالکل قریب کے اندر یہ ایک زلزلہ ہوگا جی۔ جس طرح عام دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں نا، چھوٹے موٹے جھٹکے آتے ہیں، لیکن یہ زلزلہ بڑا زلزلہ ہوگا جی۔ یہ وہ زلزلہ ہوگا کہ جس کی ہیبت اتنی سخت ہوگی کہ ہر وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو پھینکے گی اور بھاگ جائے گی۔ جس عورت کے پیٹ کے اندر حمل ہوگا وہ حمل افراتفری کی وجہ سے، اس قیامت کے زلزلے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ حمل بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب سورج مشرق سے ہوتے ہوتے مغرب کی طرف جائے گا، اللہ سے حکم مانگے گا کہ اللہ غروب ہونا چاہتا ہوں، تجھ سے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرمائیں گے نہیں، پلٹ جائے۔ اب یہ پلٹے گا جب، تو یہ وہ زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اندر نہ بندے کی توبہ قبول ہوگی، نہ بندے کا پچھتانا قبول ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ آخری زمانہ ہوگا۔ پر حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر صفا پہاڑی سے، صفا چٹان سے ایک جانور نکلے گا، جس کو حدیث کے اندر دابۃ الارض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جانور نکلے گا، انسانوں کے ساتھ بات کرے گا جی، انسان اس کی باتیں سنیں گے، اس کی باتیں سمجھیں گے، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو، اور آپ کو میری آواز آ بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہے ہو۔ اس طرح وہ بولے گا، انسان سنیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے اور اس کو اپنا الہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا۔ اور عربی کا مقولہ ہے نا کہ بھئی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، کہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا، وہ زمانہ جو ہوگا نا، انسان بھی ڈنگر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، انسان بھی حیوان بن جائیں گے، حیوانوں کی بولیاں سمجھ آئیں گی۔ لیکن اب دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے بعد ان کے خلفاء بھیجے، پھر محدثین، مفسرین آئے، پھر اسی طرح مبلغین آئے، واعظین آئے، انہوں نے رب کے احکامات بیان کیے، رسول اللہ کی شریعت کو بیان کیا، لوگوں نے اس کو نہ مانا، لیکن ایک جانور نکلا، لوگ اس کی پوجا پاٹ پہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آخری زمانہ ہوگا، یہ اس زمانے کے اندر زلزلہ آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نفخہ ہوگا جی، حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، ساری روئے زمین کے انسان، حیوان، چرند سب کچھ ختم ہو جائے گا جی، پہاڑ روئی کے کالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، بالکل چٹکل میدان بن جائے گا۔ پھر کئی عرصے کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا جی، پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ والا جو نفخہ ہوگا، یہ والا جو زلزلہ ہوگا، یہ قیامت میں ہوگا جی۔ لوگ قبروں سے جب نکلیں گے، یہ وہ والی دہشت اور ہیبت ہوگی، جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا جی۔ اس وقت ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو مائیں حمل کی حالت کے اندر فوت ہو گئی تھی نا جی، تو اس وقت ان کے حمل گر جائیں گے۔ جو مائیں دودھ پلاتی ہوئی، دودھ پلانے کی مدت کے اندر فوت ہو گئی تھی، تو وہ مائیں اپنے بچوں کو ایسے پھینکی کہ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، یوم ترون، جس دن تو دیکھے گا اے مخاطب انسان، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعات، ہر دودھ پلانے والی ماں، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ڈال دے گی ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو، گر جائے گا۔ وترى الناس سکارا، اے مخاطب انسان تو دیکھے گا الناس، لوگوں کو، سکارا، بے ہوشی کی حالت میں، بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنی افراتفری ہوگی۔ وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بے ہوشی میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جی۔ اتنا سخت دن ہوگا، قرآن سورۃ عبس کے اندر بیان فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کی ہیبت کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں۔ اس دن انسان بھاگے گا جی اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے مانگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا جی۔ جس بندے کو جو نیکی ضرورت ہوگی نا جی، وہ بندہ دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں ابا جان مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے جی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جی جس کی بدیاں، جس کی نیکیاں بالکل برابر سرابر ہوں گی، بالکل برابر سرابر ہوں گی، نہ نیکیاں زیادہ ہیں نہ اس کی بدیاں زیادہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جا کر ایک نیکی لے کر آؤ۔
وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے پاس آئے گا جی. جو بھائی دنیا کے اندر جس کے لیے جان دیتے تھے جی, جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے, پھر وہ بھائی وہاں پر ان سے انکار کریں گے, بھاگ جائیں گے. پھر اسی طرح والد کے پاس جائے گا, جو باپ دنیا کے اندر اس کی ہر جائز ناجائز خوشی غم کے اندر ساتھ دیتا تھا, وہ باپ بھی بھاگے گا. کرتے کرتے آخر کار ماں کے پاس آئے گا جی. ماں بڑی مہربان ہوتی ہے نا جی دنیا میں. تو بندہ اس وقت بھی سوچے گا کہ میری ماں دنیا کے اندر میرے لیے سب کچھ کرتی تھی, آج ایک نیکی دے دے گی. بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا, ماں کو اپنی دنیا کے احسانات, ماں کو اپنی مہربانیاں یاد کروائے گا. ماں اس وقت کہے گی سحقن, دور ہو جا, دفع ہو جا, مجھ سے نیکی مت مانگ, میں تجھے نیکی دوں گی تو میرا اپنا کیا بنے گا. وہاں پر بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا جی. لیکن یہ دنیا ہے جی, اس دنیا کے اندر کمانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض لوگ من جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں, فی اللہ فی توحید اللہ, اللہ کی توحید کے اندر, بغیر علم, بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور پھر بھی کرتے ہیں ہر شیطان مردود کی. آج جمعے کے اندر آپ نے سنا ہے نا جی, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو بندہ رحمان کے ذکر سے, قرآن سے غافل ہو جاتا ہے نا جی, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, اللہ اس بندے کو پھر شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. قرآن سے دور ہوا, شیطان کے حوالے ہوا, پھر شیطان کیا کرتا ہے جی, اس بندے کو سیدھے راستے سے بھی روکتا ہے, نہ نمازوں کی طرف آنے دیتا ہے, نہ قرآن پڑھنے سننے سیکھنے کے لیے آنے دیتا ہے. اور آخر کار میں وہی بندہ یہ سمجھتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہم کیا جی بہتر ہیں, اور کیا جی دوسرے جی یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں سیکھ سکھا رہے ہیں کہ ویسے ہی ٹھیک ہے. یہ شیطان پھر بندے کا ساتھی بن جاتا ہے, اور یہ شیطان پھر بندے کو گمراہی کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچاتا ہے. پھر وہیں سے بندے کی وفات ہوتی ہے, پھر آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے. اللہ بچائے ہم سب. کتب علیہ, جب بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے, کتب علیہ, لکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر, انہ, شان یہ ہے کہ من تولا, جس بندے نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی, فانہ یضلہ, وہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے, ویہدیہ, اور اس بندے کی رہنمائی کرتا ہے, الی عذاب السعیر, شعلے مارنے والی آگ کی طرف. شیطان کے ساتھ دوستی لگے گی, شیطان کیا کرے گا, بندے کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بندے کو جہنم کے تہخانے میں پہنچا کر دم دے گا. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنے حق ہونے کی, اپنے اللہ ہونے کی دلیل دیتا ہے. کتنی دلیلیں جی؟ 2 دلیلیں. پہلی دلیل اللہ یہ دیتا ہے, اے انسان, ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے, تیری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے, تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے, اللہ رب العزت نے روئے زمین سے چپے چپے سے مٹی لی, پھر مٹی کو لینے کے بعد اس کو گوندنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے روح پھونکی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا فرمایا, پھر وہاں سے انسانوں کی نسل آگے چلی. اب دیکھیں جی, انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں ٹھہرتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ نطفہ, یہ گندا پانی, یہ پانی عورت کے رحم کے اندر ٹھہرتا ہے, 40 دن ٹھہرا رہتا ہے. پھر 40 دنوں کے بعد ثم من علقۃ, پھر یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے جی, خون بنتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے ثم من مضغۃ, پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. پھر بعض ایسے ہوتے ہیں مخلقۃ, اور بعض ایسے ہوتے ہیں غیر مخلقہ. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ صحیح سلامت دنیا کے اندر لے آتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہو جاتے ہیں, ناقص الخلقت ہوتے ہیں. یہ 4 مرحلے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے اوپر. جب یہ 4 مراحل پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے, اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی عمر اتنی ہے جی. وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کا رزق کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق اتنا ہے, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ اس کے اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ اللہ بتاتا ہے, وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ اللہ رب العزت بتاتے ہیں, وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. خود سوچیں جی,
انسان کے رزق کے بارے میں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ابھی روح ڈالنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے رزق کے بارے میں لکھ لیتا ہے جی اس بندے نے دنیا میں اتنی عمر گزارنی ہے، یہ اعمال کرنے ہیں، اس بندے کو اتنا رزق دیا جائے گا اور یہ بندہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ آج ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے 10-20 روپے ہمیں زیادہ مل جائیں، پھر 10-20 روپے کے لیے ہم اتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق لکھ لیا ہے جی وہ آپ کو مل کر رہے گا جی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن بیان فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 موت ہے جی، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے جی، اور نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے نگرانی طور پر بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ پھر بندہ روح پڑتی ہے، روح پڑنے کے بعد خود سوچیں جی، نہ آکسیجن ہے جی، نہ ہوا اندر جاتی ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ پھر اس کے بعد عام طور پر 9 مہینے کے اندر بچے کی خلقت ہوتی ہے، کوئی 8 مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں، کوئی 9 مہینے میں، کوئی 10 مہینوں کے اندر، پھر اسی طرح کوئی سال میں، کوئی 2 سال کے اندر، کوئی 4 سال تک ہوتا ہے جی۔ ایک امام ضحاک رحمہ اللہ گزرے، 4 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے جی۔ جب پیدا ہوئے تو باہر آئے تو ہنس رہے تھے جی، دانت نظر آئے جی، تو ان کا نام ہی ضحاک پڑ گیا۔ ضحاک کہتے ہیں ہنسنے والے کو۔ یہ 4 سال جی، 4 سال۔ یہ اقل سے اقل مدت 6 مہینے ہے جی۔ 6 مہینوں کے اندر جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 6 مہینوں کے بعد یہ بچہ ثابت النسب ہوتا ہے، اور 6 مہینوں سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے شادی کے بعد، خاوند نے اگر زنا نہ کیا ہو کنوارے پن کے اندر، یہ بچہ حلالی شمار نہیں کیا جاتا، اس کا نسب اس بندے سے ثابت نہیں ہوتا جی۔ کم سے کم جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 6 مہینے ہے جی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے یہ بچہ حلالی شمار نہیں ہوتا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو رب آپ کو ایک گندے پانی سے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، بیچ شک من البعث، دوبارہ اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اللہ اٹھائے گا۔ فإنا خلقناکم، پس بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام، ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں ایک نطفے کی صورت میں، ثم من علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے لوتھڑے کی صورت کے اندر، خون کی صورت کے اندر، ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کے ٹکڑے کی صورت کے اندر، مخلقۃ، بعض حمل وہ ہوتے ہیں جو پورے اعضاء والے ہوتے ہیں، بعض ناقص ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، بعضوں کے اعضاء نہیں ہوتے، بعضوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی جی۔ فرمایا مخلقۃ، پورے وغیر مخلقہ، اور بعض ادھورے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر، ما نشاء، جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ، تاکہ جب تک اللہ نے اس کے مقدر کے اندر وہ وقت لکھا ہوتا ہے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، سال، 2 سال، وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ پھر ثم نخرجکم، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، طفلاً، بچپنے کے اندر۔ پھر بندہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، نہ بالکل کمزور ہوتا ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ سننے کی طاقت ہوتی ہے، سب چیزیں کمزور ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اعضاء کمزور ہیں، آنکھیں کمزور ہیں، کان کمزور ہیں جی، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، یعنی کہ محتاج ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لتبلغوا، پھر تم میں سے بعض البتہ پہنچتے ہیں، اشدکم، اپنی جوانی کو، 30 سالوں کی عمر کو۔ 30 سال کی عمر یہ جوانی ہوتی ہے، 40 سال۔ اس کے اندر بندے کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، بندے کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے، بندے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز کمال درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، بعض تم میں سے وہ ہوتے ہیں جو بچپنے ہی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، جوانیوں کو نہیں پہنچتے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں، مَن يُرَدُّ، جن کو اللہ لوٹاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، نکمی عمر کی طرف، وہ بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا، تاکہ نہ، يَعْلَمُوا، جانے، مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ بچپنے کے اندر بچے کو باتیں یاد نہیں ہوتی،
کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. یہی حالت ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر. یہ بڑھاپے کے اندر بندہ کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کانوں کی شنوائی کمزور ہو جاتی ہے، گردن اور کمر کیا ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے. پھر بندہ بعض ایسی عمروں کو پہنچتے ہیں بندے کو اپنا گھر بھی یاد نہیں آتا ہے، پھر اپنے پوتوں کے اندر فرق بھی نہیں کر سکتے. بعض ایسی بھی حالت کو پہنچ جاتے ہیں 1 منٹ پہلے کوئی بات بتاؤ تو بوڑھا بابا کہتے ہیں بیٹے کیا بات کی تھی. اللہ فرماتے ہیں جاننے والی عمر کے بعد پھر ہم تمہیں ایسی عمر کی طرف لے جاتے ہیں جس کے اندر تم نہیں جانتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں نکمی عمر، یہ بڑھاپے والی عمر سے پناہ مانگتا ہوں. ہر بندے کو مانگنی چاہیے. اس عمر کے اندر بندہ محتاج ہو جاتا ہے جی، اولاد بھی تھک جاتی ہے جی خدمت کرتے کرتے جی. بعض اوقات بہویں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بیٹے ہوتے ہیں، کسی وقت ماں باپ کی بات وہ سن نہیں سکتے، یا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت پوری طرح کر نہیں سکتے. پھر اولاد بھی کیا ہو جاتی ہے آخری وقت کے اندر بد دعا لے لیتی ہے جی. اللہ رب العزت اس عمر سے بچائے، محتاجی والی عمر سے اللہ سب کو بچائے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ، اے مخاطب انسان تو دیکھتا ہے. دوسری دلیل اللہ نے دی ہے جی. اللہ آپ نے حق ہونے کی دلیل دیتا ہے، فرماتا ہے کہ دیکھیں بعض زمین ایسی ہوتی ہے جب اس پر بارش نہ برسائی جائے گی وہ زمین دب جاتی ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے جی، اس کے اوپر کوئی سبزہ سبزہ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بارش اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد زمین کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، طرح طرح کے اناج تمہیں ملتے ہیں، وہ زمین جی جاتی ہے جی، اٹھ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ فصل لہلاتی ہے، وہ تمہارے کام کا جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو رب بنجر زمین کو، مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کرتا ہے جی، اس کے اندر فصلیں اگاتا ہے، پھر فصلیں لہلاتی ہیں جس کو تم کھاتے ہو، وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی اس بات پہ قادر ہے. دوسری دلیل ہے وَتَرَى الْأَرْضَ، اے مخاطب انسان تو دیکھتے ہیں زمین کو حامدۃ خشک ہو جاتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، بس جب ہم نازل کرتے ہیں اس کے اوپر الماء پانی کو، اہتزت وہ زمین حرکت کرنے لگ جاتی ہے، وربت اور وہ پھلنے پھولنے لگ جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر قسم کا سبزہ اور ہر قسم کا اناج اگانے لگ جاتی ہے. جب یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو جی، اپنی اولاد، اپنی پیدائش، اپنی خلقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو، پھر اس بات پر یقین کرو وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھائے گا جی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا جی. مشرک جو تھے نا جی کافر اس دور کے اندر مکہ کے، وہ نہیں مانتے تھے جی، وہ کہتے تھے یہی زندگی ہے، جب مر جائیں گے ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے جسم کو کھا جاتے ہیں جی، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایسے اٹھائیں گے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے بے شک اللہ ہی حق ہے، سچ ہے. وانہ بے شک وہ ذات یحیی الموتى مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے جی، ہر چیز پر قادر ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے.